بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آج 26 جنوری ہے، 27 جنوری جمعرات کا دن اور سن 2022۔ سب سے پہلے تو آپ کو ایک بری خبر دوں گا، ایک سوگوار سی خبر ہے۔ میرے بڑے پیارے گاؤں کے میرے ایک بڑی پیاری شخصیت جو میرے رشتے میں میرا ماموں لگتے تھے، ان کا نام تھا عبدالغنی، قضائے الہی سے آج وفات پا گئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ سب لوگوں سے التماس ہے، دست بستہ گزارش ہے کہ ان کی روح کو اصالِ ثواب کے لیے دعا کریں۔ اللہ پاک ان کے سارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کر کے ان کو جنت کے اعلیٰ درجے میں مقام دے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، بات یہ ہے کہ انسان زندگی میں اس دنیا میں آتا ہے، جیسے ہی بچپنے سے باہر نکل کر جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے نا، تو سہانے اور لمبے چوڑے خواب دیکھتا ہے، ہر کوئی دیکھتا ہے۔ آپ لوگوں کو میرے خیالات سے اختلاف ہو سکتا ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ سارے لوگ میری بات سے اتفاق ہی کریں، یہ میرا اپنا تجزیہ ہے۔ آغاز جوانی جب آتا ہے تو خیالوں میں محل تعمیر کرتا ہے آدمی، مختلف فیوچر پلاننگز کرتا ہے، یعنی مستقبل کی منصوبہ بندیاں کرتا ہے، اور وقتاً فوقتاً ان میں حسب ضرورت حسب توفیق ان میں تبدیلیاں بھی کرتا رہتا ہے۔ لیکن ان سارے منصوبوں میں، ساری پلاننگز میں کہیں بھی کسی جگہ پر اپنی موت کو نہیں رکھتا۔ یہی شاید وہ سب سے بڑی غفلت ہے جو ہر انسان کر جاتا ہے۔ وہ کیا کسی شاعر نے خوب کہا ہے کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، ساماں ہے 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ اور جب جیتا ہے دنیا میں انسان تو ایسے جیتا ہے جیسے کبھی جانا ہی نہیں، اور جب جاتا ہے نا تو ایسے جاتا ہے جیسے کبھی آیا ہی نہ ہو۔ حالانکہ یہ سمجھتے ہوئے بھی کہ ہم تو مہمان ہیں، جانے کے لیے آئے ہیں۔ یہی سب سے بڑی سچائی ہے۔ آج کی میری کہانی جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں وہ بھی اسی حوالے سے، اسی اوپینین پہ، اسی نقطے کے گرد آپ کو گھومتی ہوئی نظر آئے گی۔ کہانی اس طرح سے ہے کہ کسی ملک کا ایک بادشاہ بڑے خوشگوار، انتہائی خوشگوار موڈ میں آ گیا، بیٹھا ہوا تھا بہت خوش، اور اس نے اپنے سینئر وزیر سے کہا، مانگو، کیا مانگتے ہو؟ جو مانگو گے میں تمہیں دے دوں گا آج۔ وہ وزیر نے سوچا کیا مانگوں کیا نہ مانگوں، یہ مانگوں وہ مانگوں۔ بادشاہ نے کہا اچھا ٹھہرو، میں تمہاری مشکل آسان کیے دیتا ہوں، یہ بتا دو کہ تمہاری زندگی کی سب سے زیادہ کمی کون سی ہے زندگی میں، وہ چیز لے لو۔ اب وزیر نے دل کی بات لبوں پہ آ گئی اس نے بولا، حضور اگر جان کی مان پاؤں تو سچی بات کروں، کہا بولو، کچھ نہیں کہا جائے گا تمہیں۔ تو اس نے کہا جی آپ ایک وسیع و عریض خوبصورت ملک کے مالک ہیں، سیاہ سفید کے مالک ہیں، بادشاہ ہیں بہت بڑے ملک کے، اتنی بڑی سلطنت ہے، اس کا اگر 10واں حصہ بھی میری ملکیت ہوتا تو میں اپنے آپ کو اس دنیا کا سب سے زیادہ خوش قسمت ترین آدمی سمجھتا۔ بادشاہ سلامت نے کہا لگایا اور کہا اچھا یہ تمہاری خواہش ہے، اور ذرا سوچو اگر میں تمہیں آدھی سلطنت دے دوں تو کیسا رہے گا؟ وزیر نے کہا جی کیا ہی بات ہے۔ تو اس نے کہا بادشاہ نے، اس کے لیے آپ کو میری ایک شرط پورا کرنا پڑے گی۔ وزیر نے کہا جی میں کوئی بھی شرط پوری کرنے کو تیار ہوں، آپ اپنی حکم کریں، آپ اپنا منہ کھولیں، بولیں، بتائیں کیا بات ہے۔ وزیر نے کہا کوئی زیادہ مشکل شرط نہیں ہے، آپ نے صرف میرے 3 سوالوں کے جواب دینے ہیں،
اور اس کام کے لیے آپ کو 30 دن کا یعنی 1 مہینے کا ٹائم دیا جائے گا، وقت ملے گا جواب دینے کے لیے۔ جب تم یہ تینوں سوالوں کے جواب 1 مہینے کے اندر 30 دن کے اندر لے آؤ تو 31ویں دن آدھا ملک تمہارے نام کر دیا جائے گا۔ لیکن یہ سن لو کہ اگر تم ان سوالوں کے جوابات نہ لا سکے تو 31ویں دن تمہارا سر قلم کر دیا جائے۔ اب وزیر تھوڑی دیر کے لیے تو چونکا، لیکن اسے آدھی سلطنت نظر آ رہی تھی۔ اس نے کہا کتنے کو مشکل سوال پوچھ لے گا۔ اس نے کہا جی بادشاہ سلامت، ابھی دنیا میں سیانے اور عقل مند لوگوں کا قحط نہیں ہوا، بڑی دنیا سمجھدار پڑی ہے، بھری پڑی ہے دنیا، آپ مجھے سوالات بتائیں۔ بادشاہ سلامت نے کہا سوال نمبر 1 یہ بتاؤ اس دنیا کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے، یا حقیقت کہہ لیں، حقیقت کیا ہے؟ اور دوسرا سوال سن لو، یہ بتاؤ کہ انسانی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے؟ اور تیسرا اور آخری سوال یہ ہے کہ انسانی زندگی جتنی بھی ہے شروع سے لے کے آخر تک، اس میں انسان کی سب سے بڑی کمزوری کون سی ہے؟ یہ تھے جی وہ 3 سوال جو بظاہر سادہ اور مختصر اور نہایت آسان تھے، مگر اس نے کہا کہ جی گل ہی کوئی نہیں، میں ابھی پتہ کرواتا ہوں، میں آپ کو 30 دن کیا 3 دن میں جواب لا کے دینے کی پوری کوشش کروں گا۔ اس نے وہاں سے دوڑ لگائی، اس سے پہلے کہ نکارا بجتا بادشاہ نے کہا سنو اب تمہارا وقت شروع ہو چکا ہے 30 دن کا۔ اس نے پہلے تو فوری طور پر دربار میں موجود سارے وزیروں، سفیروں، پڑھے لکھوں کو، عقل مندوں کو جمع کیا، اپنے ماتحتوں کو، اور ان کے سامنے یہ سارے سوال رکھے، لیکن ان میں سے کوئی ایک آدمی بھی ان کا تسلی بخش جواب نہ دے سکا۔ اب اس کے چہرے پہ تفکرات کے اثار نمایاں ہونے لگے۔ یہ پہلا سٹیپ تھا۔ اس کے بعد وہ پورے شہر میں پھیل گیا، محلے محلے، کریا کریا، گلی گلی جاتا ہے، اور اسے ایسا کوئی امکان ان سوالوں کا جواب ملنے کا امکان نظر نہیں آتا۔ پھر اس نے پورا ملک کھنگالا، جب سوال نہ ملے تو اس نے دیکھا کہ میرا مہینہ پورا ہونے میں چند دن باقی رہ گئے ہیں۔ اس نے اپنے دارالحکومت کے پاس ہی ایک کچی آبادی تھی، وہاں سے باہر نکلتے ہوئے ایک درخت کے سائے میں دوپہر کے وقت بیٹھ گیا، اور آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی امیدیں بھی دم توڑ رہی تھیں۔ اس نے سوچا کہ بس اب جیسے ہی کل 30 دن پورے ہوں گے تو میرا سر قلم کر دیا جائے گا، اور میری لاش جو ہے وہ شہر کے دارالحکومت کے سب سے بڑے کھمبے کے ساتھ لٹکا دی جائے گی۔ اب اس کی امید ختم ہو چکی تھی مکمل طور پر۔ اب ہوتا کیا ہے، جہاں انسان کی سوچ، انسانی کوشش، انسانی کاوش، انسانی بھاگ دوڑ جہاں پہ ختم ہوتی ہے نا، وہاں پہ اللہ سونے کی حکمت شروع ہو جاتی ہے۔ ہوا کیا کہ اسے وہاں درخت کے نیچے بیٹھے بیٹھے دور ایک درختوں میں جھونپڑی نظر آئی، کسی فقیر کی رہائش گاہ۔ وہ بوجھل قدموں سے چلتا ہوا وہاں جا کے جھونپڑی کے اندر دروازے کے اندر دیکھتا ہے کہ وہاں پہ ایک باریش آدمی، بزرگ، ضعیف اور عمر رسیدہ آدمی بیٹھا ہوا سوکھی ہوئی روٹیاں پانی میں ڈبو کے کھا رہا ہے، چھوٹے چھوٹے پیس کر کے سوکھی روٹی کے پانی میں ڈبو کے، اور سامنے اس کا کتا ہے، اس کے سامنے کتے کے پاس ایک بہت بڑا باؤل ہے، ایک پیالہ ہے، اس میں دودھ ہے، اور کتا شابڑ شابڑ پیے جا رہا ہے۔ پہلے تو اس نے سوچا یہ کوئی پاگلوں جیسی حرکت ہے۔ وہ جب پلٹنے کو مڑا تو فقیر نے کہا لگایا اور بولا وزیر صاحب واپس آ جائیے، اللہ نے آپ پہ کرم کر دیا، اللہ سونے نے آپ پہ نہایت نوازش کر دی ہے کہ آپ صحیح وقت پر اور صحیح مقام پر آ گئے ہیں۔ آپ پوری روئے زمین پر
اگر آپ کو 3 سوالوں کے جواب کہیں سے مل سکتے ہیں تو وہ صرف اسی جھونپڑی سے مل سکتے ہیں۔ اب وزیر کا ماتھا ٹھنکا، حیرت ہوئی اور پوچھا، بزرگوں یہ بتائیں آپ کو یہ سارا پتہ کیسے چل گیا، اندازہ کیسے لگا لیا کہ میں وزیر ہوں اور میرے پاس 3 سوال ہیں اور میں؟ اس نے کہا وزارت کا اندازہ تو مجھے تمہاری یونیفارم سے ہو گیا، اور اگلی بات میں اس لیے سمجھ گیا ہوں کہ یہ دیکھو انہوں نے اپنی چٹائی اٹھائی اور نیچے ایک خوبصورت لباس پڑا ہوا تھا۔ اب وزیر کو پہچان تھی ایک یونیفارمز کی، اس نے کہا یہ تو سینئر ترین وزیر کا لباس ہے۔ اس نے کہا، فقیر نے کہا صحیح سمجھے ہیں آپ، میں بھی اسی دربار میں اسی لباس کے ساتھ ایک سینئر ترین وزیر تھا اور میرے سامنے بھی یہی جب سوالات رکھے گئے تھے اور میں بھی لالچ کی دلدل میں آ کے ان کے جوابات تلاش کرنے کے لیے نکلا۔ جوابات تو مجھے مل گئے اور میں نے جا کے پیش کر دیے بادشاہ کے دربار میں۔ وہاں پہ موجود درباریوں نے اور تمام جو اہل علم اور اہل عقل لوگ وہاں پہ تھے انہوں نے درست تسلیم کر لیے اور بادشاہ نے مجھے آدھی سلطنت کا پروانہ جاری کر دیا۔ لیکن وہ وقت گزر چکا تھا، ان سوالوں کا جواب تلاش کرتے کرتے میں زندگی کی حقیقت کو پا چکا تھا۔ میں نے وہ پروانہ وہیں پہ پھاڑا اور تب سے اب تک اس جھونپڑی میں آباد ہوں۔ یہاں پر میں، میرے اللہ کی عبادت ہے، میرے ساتھ میں ہوں اور ساتھ میرے یہ میرا کتا ہے، ہم دونوں بڑی پرسکون زندگی گزار رہے ہیں۔ پوچھو ہی مت کتنا سکون ہے یہاں پہ۔ وزیر نے کہا جی کہانیاں نہ سنائیں مجھے، میرے سوالوں کے جواب دیں، وقت گزر رہا ہے، میرے پاس ٹائم اتنا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، میں آپ کے سوالوں کے جواب آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پہلے 2 سوال جو ہیں نا ان کے جوابات میں آپ کو مفت بتا دوں گا، لیکن تیسرے سوال کا جواب بتانے کی قیمت دینا پڑے گی آپ کو۔ اب وزیر نے کہا پتہ نہیں یہ قیمت کیا مانگ لے، لیکن مرتا کیا نہ کرتا۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے بتائیں، آپ اپنے پہلے جواب بتائیں اور پھر تیسرے سوال کے جواب کی قیمت بھی بتا دیں، میں ادا کر دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ جی آپ کا پہلا سوال ہے کہ انسانی زندگی کی سب سے بڑی سچائی یا حقیقت کیا ہے؟ تو وہ موت ہے۔ ایسی حقیقت اور سچائی ہے جس کو کوئی بھی نظر انداز نہیں کر سکتا۔ جو اس دنیا میں پیدا ہوا ہے اس نے مرنا ہے، جو برتن گھڑا گیا ہے ایک دن اس نے ٹوٹنا ہے۔ لیکن ہم اپنی غفلت کی وجہ سے سارے انسان، میرے سمیت، فقیر کی بولی تھی یہ کہ جی میرے سمیت سارے انسان اسی خوش فہمی میں آ جاتے ہیں کہ ہم جیسے ابدی زندگی کے لیے، ہمیشہ کے لیے یہاں آئے ہیں، حالانکہ یہ غلط ہے۔ یہ سب سے بڑی انسان کی اصلیت اور حقیقت اور کیا کہنا چاہیے، حقیقت، سچائی۔ آپ کا دوسرا سوال یہ ہے کہ انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ کون سا ہے؟ تو فقیر نے کہا انسانی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ جو ہے نا وہ زندگی ہے۔ یہ وہ دھوکہ ہے جو ہر کوئی کھاتا ہے، اس کے بہکاوے میں آ کر ہر جائز و ناجائز کام کر گزرتا ہے، کسی گناہ سے بچنے کی کوشش نہیں کرتا۔ اس سے بڑا دھوکہ اور کوئی نہیں ہے انسان کے لیے۔ اور تیسرا، انہوں نے کہا جی تیسرا جواب آپ کو اس کی قیمت دینا پڑے گی وزیر صاحب۔ قیمت یہ ہے کہ یہ کتے کے سامنے جو باقی ماندہ جھوٹا دودھ ہے یہ آپ پیالہ اٹھائیں اور پی جائیں۔ اب وزیر کی ساری زندگی ناز و نام میں گزری تھی، نازک مزاج آدمی، اس نے تو کبھی کتے کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کیا، اس کا جھوٹا پی کیسے جائے؟ لیکن کیا کرتا، اس کے آگے گھڑا تھا اور پیچھے گھائی تھی، اب مرتا کیا نہ کرتا۔ تھوڑی دیر کے لیے اس نے سوچا، مگر آخر کار ہوا کیا،
کہ اس کی زندگی اور جائیداد، ملک، ملکیت حاوی ہو گئی کس پہ؟ اپنی عزت نفس پر، اپنی سیلف ریسپیکٹ پر حاوی ہو گئی. سیلف ریسپیکٹ ہار گئی اور زندگی اور دولت جیت گئے، اور اس نے فوراً پکڑا دودھ کا پیالہ اور پی گیا جی. فقیر نے پھر سے کہکا لگایا اور کہا دیکھو سنو، یہی وہ سب سے بڑی کمزوری ہے انسان کی. یہ جو غرض ہوتی ہے نا، غرض، اس سے بڑی کمزوری انسان کی، یہ انسان سے بڑے سے بڑا، برے سے برا کام کروا لیتی ہے. جو آپ کو اچھا لگے نہ لگے یہ کروا لیتی ہے آپ سے. اسی وجہ سے میں یہاں پہ ہوں اور آپ دربار میں ابھی تک وزیر ہو، کیونکہ ابھی تک آپ اس نقطے کو سمجھے نہیں تھے کہ جیسے جیسے آپ زندگی کے دھوکے میں آ کر یہاں پہ غفلت کی زندگی گزارتے رہیں گے، تیسے تیسے آپ غرض کے دلدل میں پھنستے جاؤ گے، اور ایک دن پھنستے پھنستے دھستے دھستے دیکھو گے کہ تمہارے سامنے پھر وہی سب سے بڑی سچائی موت ہی کھڑی ہوئی نظر آئے گی. لو جی، یہ جو تھے تینوں سوالوں کے جوابات اب وزیر نے لیے اور اپنے گھوڑے پہ سوار ہو کر سرپٹ دوڑ پڑا دربار کی طرف. لیکن دربار تک پہنچتے پہنچتے ان سوالوں نے اور ان کے جوابات نے، فقیر کی باتوں نے، ایک بات میری آخر میں پلیز غور سے سن لیں. ہم اتنے عقل مند ہیں، ہمارا معاشرہ، ہم اتنے سیانے ہیں، اتنے پڑھے لکھے ہیں، میرے سمیت، میں اپنے جیسے بیوقوفوں کی بات کر رہا ہوں، کہ ہم لوگ بھیک مانگنے والے کو فقیر کہتے ہیں، اور جو نیم پاگل ہوتا ہے نا اسے درویش کہہ کے بلاتے ہیں. اندازہ کریں، یہ ہماری کم عقلی نہیں بلکہ جہالت ہے. فقر کیا ہوتا ہے اور درویشی کیا ہوتی ہے، یہ برائے مہربانی اپنے بچوں کو، اپنی آنے والی نسل کو تو بتا دیں ہم لوگ، کہ بھیک مانگنے والے کو فقیر، اور جو آدھا پاگل ہو، نیم پاگل ہے، اسے درویش کہنا شروع کر دیتے ہیں. یہ توہین ہے دونوں رتبوں کی جو ہم روزانہ کرتے ہیں. خیر، اس پہ پورا اثر ہو چکا تھا وزیر پہ ساری باتوں کا. اس کے دل اور دماغ شل ہو چکے تھے، اعصاب جو تھے وہ پوری طرح سے مفلوج ہوتے جا رہے تھے. وہ زندگی کی حقیقت کو پا چکا تھا. جیسے ہی دربار کے سامنے پہنچتا ہے گھوڑے سے گرا اور اس کی روح جو تھی وہ کسر نفسی سے پرواز کر گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ تھی جی آج کی کہانی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. اور اب ہم بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور وہ ہے سوال و جواب کا اگلا مرحلہ. سوال بتانے سے پہلے میں پچھلے سوال اس کا جواب بتا دوں. پچھلا سوال یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بہت بڑے برگزیدہ نبی تھے، اور ان کی شادی بھی اللہ کے ایک نبی کی بیٹی سے ہوئی تھی. آپ نے اس نبی کا نام بتانا تھا مجھے. جی، تو اس نبی کا نام تھا حضرت شعیب علیہ السلام. جی، آج کا سوال، چلیے سائنسی سوال پوچھ لیتا ہوں. یہ بتائیے کہ بعض اوقات چھوٹی اوائل عمری میں، یعنی چھوٹی عمر میں، یعنی وقت سے پہلے کچھ لوگوں کے سر کے بال سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہ کس وٹامن کی کمی کی وجہ سے ہوتے ہیں؟ مطلب آپ نے اس وٹامن کا نام بتانا ہے جس کی شارٹیج کی وجہ سے، کمی کی وجہ سے وقت سے پہلے ہی، جوانی سے بھی پہلے ہی سر کے بال سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں. وہ وٹامن کا نام بتائیں. آخر میں آپ کو آج کا شعر سنا دیتا ہوں جناب، اور پروگرام ختم کریں گے. شعر عرض کیا ہے، یہ بھی اچھا ہے کہ ہم اچھے نہیں ہیں صاحب، یہ بھی اچھا ہے کہ ہم اچھے نہیں ہیں صاحب. کسی کو دکھ نہیں ہوتا
ہم سے بچھڑنے کا۔ یہ تھا جی آج کا شعر، امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ سونا آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق دے۔ فی امان اللہ۔